اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوڈی سائن والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج اسد یعنی کہ لیو سے لے کر برج عقرب یعنی اسکارپیو تک ان کی شادی شدہ زندگی کیسے رہے گی، گھریلو معاملات کیسے رہیں گے، کاروباری معاملات کیسے رہیں گے، ان کی صحت اس دوران کیسی رہے گی، اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس کے معاملات کیسے رہیں گے، کیریئر کے حوالے سے یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ مت کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین الاخلاق کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلو دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں برج اسد یعنی کہ لیو کے بارے میں۔ تو برج اسد والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کے لیے کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ گھریلو معاملات آپ کے کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کے معاملات آپ کے گھر والوں کے ساتھ کچھ خراب ہو سکتے ہیں۔ لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کی چیزوں کی وجہ سے بھی آپ کچھ پریشانی کا شکار رہے۔ آپ کی کوئی گھر کی چیز اس دوران خراب بھی ہو سکتی ہے۔ گھر کی کوئی الیکٹرانک چیزیں بھی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور ایسے برج اسد والے جو کہ اپنے گھر میں کوئی تعمیراتی کام کر رہے ہیں، گھر کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ان کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ اور اگر ہم کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو کیریئر کے حوالے سے بھی آپ کا یہ ٹائم کچھ اتار چڑھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے اپنی جاب کی شفٹنگ کی بات کی ہے، کسی سے ٹرانسفر کی بات کی ہے، تو آپ کو اس حوالے سے بھی کچھ پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ لوگ آپ پہ اس دوران تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور آپ کی چیز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم بات کریں ہفتے کے درمیان کی، ہفتے کا مڈ آپ کے معاملات میں کچھ بہتری لاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے ہفتے کے درمیان میں کافی اچھی خبریں ہیں اور اس دوران آپ کی ملاقات آپ کی لو ون کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی تقریب میں آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے۔ اور ایسے برج اسد والے جو آن لائن کاروبار کرتے ہیں یا کوئی آن لائن کام کرتے ہیں، کرپٹو کرنسی کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس دوران کافی خوشخبری ہے۔ ان کے معاملات کافی بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایسے برج اسد والے جو کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس دوران کافی خوشخبری ہے۔ ان کے معاملات کافی بہتر رہیں گے، کافی منافع بخش رہیں گے۔ اور اس دوران آپ اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایسے دوستوں سے ملاقات ہوگی جن سے آپ کی کافی ٹائم سے ملاقات نہیں ہوئی اور وہ بھی آپ کو کافی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس دوران آپ اپنی فیوچر پلاننگز پر بھی کام کریں گے، اپنے فیوچر کے حوالے سے اپنے پارٹنرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنی خیر خواہوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس ہفتے کے آخر میں آپ کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے، لہذا اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ ہفتے کے آخر میں آپ کی کوئی بہت امپورٹنٹ چیز بھی گھوم سکتی ہے یا آپ کا ریلیشن خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے رشتوں کی قدر کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی پرواہ کریں، تو آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر رہے گا۔ تو حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا رزاقو روزانہ 308 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری فرما دیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیز کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی کالی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دے، تو اللہ پاک آپ کے حالات مزید بہتر فرما دیں گے۔ تو برج اسد والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سنبلا یعنی کہ ورگو۔ تو برج سنبلا والوں، آنے والے ہفتے کے شروع میں آپ کسی وہم کا شکار بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کا کمیونیکیشن لیول بہت ڈسٹرب رہے گا اور آپ دوسروں سے بلا وجہ الجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ اندرون ملک سفر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس دوران کوشش کریں کہ آپ نہ جائیں، تو آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ آپ کے لیے کچھ پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ سفر آپ کے لیے بہتر نہیں ہے اور اس دوران آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی بیمار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی صحت کافی خراب ہو سکتی ہے۔ اور اس دوران کوشش کریں کہ آپ اپنی والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں، ان کو ٹائم دیں، تو آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔
اور اس دوران آپ کے خرچے بھی کافی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس دوران آپ کے تعلقات کچھ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے والد کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کے والد کے ساتھ بھی آپ کی کچھ تلخیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس دوران آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کی بے چینی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اگر ہم بات کریں ہفتے کے مڈ کی، تو ہفتے کے مڈ میں آپ کے لیے کچھ آسانیاں ہیں۔ آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بیماری چل رہی تھی، آپ پچھلے دنوں بیمار تھے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس دوران صحت یابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ایسے برج سملہ والے جو کہ بے روزگار ہیں، تو اس دوران ان کو اچھی جاب بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان کو چاہیے کہ کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو اچھی جاب ضرور مل جائے گی۔ اور ایسے برج سملہ والے جو آلریڈی جاب کرتے ہیں، تو ان کی جاب کے حوالے سے بھی معاملات کچھ اچھے نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کو جاب پر کچھ پروموشن مل جائے۔ ہفتے کے آخر میں آپ کی ملاقات آپ کے لو ون کے ساتھ ہو سکتی ہے، آپ کے محبوب کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ آپ کی اس دوران دوستوں سے بھی ملاقاتیں رہیں گی۔ آپ کی ملاقات آپ کے کسی پرانے دوست سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ کسی تقریب میں بھی شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے بہن بھائیوں کی جانب سے بھی آپ کے معاملات کچھ اچھے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی طرف سے بھی آپ کو کافی سپورٹ ملے گی، وہ آپ کا بہت ساتھ دیں گے اور آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اور اس دوران آپ کی ملاقات آپ کے خود کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بھی ہو سکتی ہے، اور ان سے آپ کو ایسی سپورٹ مل سکتی ہے جو کہ کسی انعام سے کم نہیں ہوگی۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے کافی فائدہ ہونے والا ہے، لہذا ہفتے کے آخر میں آپ کے معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ برج سملہ والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا رقیبو روزانہ 312 مرتبہ پڑھیں، اور اول و آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیز کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی کالی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیں، تو اللہ پاک آپ کے حالات مزید بہتر فرما دیں گے۔ تو برج سملہ والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈی سائن ہے وہ ہے برج میزان یعنی کہ لیبرا۔ تو برج میزان والوں، آنے والے ہفتے کے شروع میں آپ کے اخراجات کافی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے ایکسپینسز میں کافی اضافہ ہوگا۔ ہفتے کے شروع میں آپ کا موڈ کافی خراب رہے گا، آپ کے لب و لہجے میں تلخی رہے گی، اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملات بھی کافی خراب رہیں گے۔ رشتہ داروں کے حوالے سے کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اس دوران خوش خوراکی آپ کو بیمار بھی کر سکتی ہے، اور اس دوران آپ کو آپ کے پرانے دوستوں کی جانب سے کچھ مایوسی کا سامنا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کو آپ کے بزرگوں کی جانب سے کچھ تلخی کا سامنا ہو، آپ کو ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایسے برج میزان والے جو کوئی جاب کرتے ہیں تو ان کو اس دوران کافی دباؤ رہے گا، ان کے باس کے ساتھ تعلقات کچھ خراب رہیں گے، اور وہ اس دوران کافی پریشر میں رہیں گے۔ کوشش کریں کہ غیر ضروری سفر نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے، اور اس دوران اجنبی افراد بھی آپ کے لیے پریشانیوں کا باعث بن سکتے ہیں، اور اس دوران وراثتی معاملات میں بھی آپ کچھ پریشانی ہو سکتی ہے۔ ہفتے کے مڈ میں آپ کافی مصروف رہیں گے، اور اس دوران آپ کی نیند بھی کافی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور اس دوران آپ بے خوابی کا شکار رہیں گے۔ آپ اندرون ملک سفر پر جانا چاہتے تھے تو اس دوران آپ کو تاخیر بھی ہو سکتی ہے، مگر اس ہفتے کا ویکنڈ آپ کے لیے پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہفتے کا آخری حصہ آپ کے ذہن کو پرسکون کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہفتے کے آخر میں اپنے گھر کے لیے کوئی مہنگی چیز خریدیں۔ اور ایسے برج میزان والے جو کہ بے روزگار ہیں تو ان کو اس دوران کوئی اچھی خوشخبری مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو اچھی جاب مل جائے، اور آپ کی اس دوران کسی پرومیننٹ پرسنالٹی کے ساتھ، کسی مخصوص شخص کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ہفتے کے آخر میں آپ کے گھر میں کوئی تقریب وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو برج میزان والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا شہیدو 319 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور اول و آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور اول و آخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی پیلی چیز کا، کوئی بھی پیلی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، تو اللہ پاک آپ کے حالات مزید بہتر فرما دیں گے۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک
آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہے، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا ظہری سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، ہفتے کے شروع میں آپ کی طبیعت کچھ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خاص طور پر آپ کو سر کا درد ہو سکتا ہے۔ ایسے برج عقرب والے جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے تو ان کو خاص طور پر اس ہفتے کافی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس دوران آپ کے کاموں میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس دوران آپ کی آنکھوں میں سوائلنگ بھی ہو سکتی ہے اور مسوڑے بھی سوج سکتے ہیں، پاؤں پہ چھالے بھی ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے چہرے پر بھی کوئی اسکن انفیکشن ہو جائے یا بالوں کا گرنا۔ آپ کے لیے یہ تمام چیزیں بے چینی کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہم بات کریں ازدواجی تعلقات کے تو اس دوران آپ کے ازدواجی تعلقات بھی کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کی کچھ تلخی بھی ہو سکتی ہے۔ اس دوران اگر آپ کوشش کریں کہ کوئی غیر ضروری سفر نہ کریں، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں تو بہتر رہے گا۔ اور اس دوران آپ کے دشمن بھی آپ کو پریشان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے جو کمپٹیٹرز ہیں ان کی طرف سے آپ کو کچھ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب بات کریں ہفتے کے مڈ کی تو ہفتے کے مڈ میں آپ کے معاملات کچھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فائنینشیل طور پر آپ کے لیے یہ ٹائم کافی اچھا رہے گا۔ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملات اس دوران کافی اچھے رہیں گے، آپ کو ان کی طرف سے بھی کافی سپورٹ ملے گی۔ اس دوران آپ گھر سے باہر کھانا پینا بھی کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی آپ ہوٹل وغیرہ پر بھی جائیں، اور اس دوران آپ کے وراثتی معاملات بھی آپ کی فیور میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس دوران کوئی اچھا تعلق آپ کے کام آ جائے۔ البتہ ہفتے کے آخر میں آپ کافی بیزی رہیں گے، اپنے معاملات میں بہت زیادہ الجھنوں کا شکار رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کام کی وجہ سے آپ کی نیند پوری نہ ہو، آپ بے خوابی کا شکار رہیں۔ اس دوران آپ کافی مصروف رہیں گے جس کی وجہ سے آپ چڑچڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنے معاملات میں سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ جو آپ کے اپنے ساتھی ہیں، آپ کے دوست ہیں، ان کی بات کو سنیں، ان کی بات کو سمجھیں، اپنوں کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ تو برج عقرب والوں، حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا صفات نام یا رافعو روزانہ 351 مرتبہ پڑھیں اور رب الآخر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سرخ رنگ کی چیزوں کا۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی سرخ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری عطا فرمائیں گے۔ تو برج عقرب والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ دوستوں، اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔